على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. کل یہ بات گزری تھی کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے جب فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حکمت دریافت کی کہ ہم تو تیری پاکی بولتے ہوئے تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ سراہتے رہتے ہیں کہ خلیفہ کیوں؟ مٹی سے بنائے گا، خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں میری حکمت ہے، تم نہیں جانتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آدم کو ان کے سامنے ظاہر کر کے یہ بتا دیا جائے کہ آدم تمہارے سے افضل کس طرح ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں تمام اشیاء پیش کیے، تمام چیزیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی مسمیات ہیں، سب پیش کی اور ہر ایک کا نام اور کام بتا دیا. روح البیان میں آیا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا نام کسی ایک زبان یا بھاشا میں نہیں بتائی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیدائش انسانیت سے لے کر کے قیامت تک جتنی زبانیں آنے والی ہیں سب کا علم، اور ہر بھاشا میں مکمل طور پر ہر چیز کا کام، فائدہ، نفع، نقصان، یہ وہ تمام بتا دیا. اب ہم پانی بولتے ہیں، ہے نا، کچھ گاڑی ہندی بولنے والے جل بول لیں گے، ہے نا، انگلش کا ترہ لگا ہوا لوگ واٹر بول دیں گے، ہے نا، بس اس کے بعد بیٹری ڈاؤن ہم لوگوں کی. ہمارے باپ آدم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ 7 لاکھ زبانوں میں نام بتائیں گے. گویا کہ ایک چیز کا نام بتاتے ہوئے 7 لاکھ زبان استعمال فرمائیں گے، اور خالی نام نہیں بتائیں گے. پانی بنتا کیسے، پانی کا استعمال کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ کب پیدا ہوا، اس کو پیدا کر کے مقصد کیا تھا، تمام چیزیں، اس کا آگا پیچھا، ما لہو و ما علیہ، تمام چیزوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا. اور تمام چیزوں کے تمام نام اور کام 7 لاکھ زبانوں میں عطا فرمانے کے بعد اب فرشتوں کے اوپر ان تمام چیزوں کو پیش کیا. ابھی تمام چیزیں دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اب آج کے زمانے میں ابھی ٹرین بنی، الگ کے دن ٹرین تو تھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق نے اپنی قدرت مطلقہ کا جلوہ دکھاتے ہوئے تمام چیزوں کی ایک مثال پیش فرمائی، اور پیش فرما کے فرشتوں سے فرمایا سب کے نام بتاؤ. فرشتوں سے سوال کیا سب سے پہلے. معلوم ہے کہ یہ نہیں بتا پائیں گے، مگر سوال انہی سے کیا، ہے نا. جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو علم کا تغرہ لگ جاتا ہے نا، تو وہ اس کے پاس اپنا علم بگاڑتے ہیں جس کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ بیچارہ نہیں جانتا، اور وہاں جا کے اپنا علمیت بگاڑیں گے. جانتے ہو کیا، یہ معلوم ہے کہ بیچارہ عاجز ہے، وہ کہہ دے گا میں نہیں جانتا، تو پھر یہ اپنا بتائیں گے. اگر آپ بتانے کی نیت سے بتاؤ تو اچھی چیز ہے، کیونکہ علم کو چھپانا حرام ہے، پھیلانا جائز واجب ہے، ٹھیک. لیکن کسی کو آزمانے یا اس کو نیچا دکھانے، پستی دکھانے کی نیت سے کر رہے ہو تو یہ مذموم حرکت ہے، یہ ابلیس والی حرکت ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، تمام چیزوں کو پیش فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ ان کے نام اور کام تو بتا دو. چونکہ فرشتوں کا جو دعویٰ تھا تو اس میں 2 باتیں تھیں. ایک بات تو انہوں نے ظاہر کیا تھا اور ایک بات ان کے دل میں تھی، اور اللہ سب جانتا ہے نا. اللہ آگے فرما رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کیا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں وہ جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو. کیوں؟ فرشتوں نے یہ بات تو ظاہر کیا تھا کہ تو ان لوگوں کو، ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے. یہ ایک بات تو ظاہر کی تھی. ایک بات ان کے دل میں تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ اگر کسی کو خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ بنانے کے حقدار ہم ہیں، ہم کو بنانا چاہیے خلیفہ، کسی الگ مخلوق کو کیوں. اور یہی سوچ ابلیس نے بھی کی تھی، مگر فرشتوں نے ایسا دل میں رکھا تھا کہ اللہ کا فضل ہوگا، وہ تو سب راز جانتا ہے، دینا ہوگا تو دے دے گا، نہیں تو ہم سے بہترین مخلوق کوئی پیدا فرمائے گا اس کو دے گا.
لیکن ابلیس سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، ہاں اتنے دن میں نے خدمت کیا، عبادت کیا ہے، تو مجھے کو خلیفہ بننا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ کی خدمت کرنا آپ کو کسی چیز کا حقدار نہیں بنا دیتا۔ ہم نے اتنے دن کی خدمت کیا تو اب مسجد بن جاؤ گے کیا؟ آپ مسجود یا آپ کچھ نہیں ہو، اللہ نے قبول کیا نہیں کیا، اللہ قبول کرے گا تو اس کا اجر ایسا عطا فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور قبول نہیں کیا تو آپ منہ سے دنیا بھر میں رٹّ لگاتے رہو، پرچے چھاپ کے بانٹتے رہو، کیا ہوتا ہے؟ اصل اجر دینے والا تو اللہ ہے۔ تو فرشتوں نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ آدم زمین میں خون خرابہ کریں گے، فساد پھیلائیں گے انسان، لیکن یہ بات دل میں چھپائی تھی کہ خلیفہ بننا ہے تو ہم کو بننا چاہیے، سمجھ گئے؟ یہ بات چھپائی تھی۔ تو اب جب تم دل میں یہ بات رکھتے ہو کہ خلیفہ ہم کو بننا چاہیے، تو خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیابت مطلقہ، مطلب اصل کے نہیں رہے، اصل کی جگہ پہ پورا تصرف کر سکے۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ پیر صاحب جتنا جانتے ہیں ان کا مرید صاحب کو جانے، تب خلیفہ حقدار ہے نا، کیونکہ وہ تصرف کرے گا، وہ عدل و انصاف قائم کرے گا، اس کو سارا کام اس کی جگہ پہ کرنا ہے۔ اب تم چیزوں کے نام تک نہیں جانو تو فیصلہ کیا کرو گے؟ ان کا مقصد اور کام نہیں جانو تو کیا فیصلہ کرو گے؟ کوئی قاضی کسی کو ایسے کو جج بنا دیا جائے جو کسی معاملے کو جانتا ہی نہیں، کیا فیصلہ سنائے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش فرمایا اور فرمایا یہ میری مخلوقات ہیں، ان کے اوپر خلافت دے رہا ہوں، تم اگر اپنے دل میں رکھتے ہو کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں تو ذرا ان چیزوں کے نام اور کام تو بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کو ان کے اوپر تصرف کرنا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، ان چیزوں کو چلانا ہے، تم جانو گے نہیں تو کیسے چلاؤ گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے یہ سوال کیا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے فوراً اپنی عاجزی کا اظہار کیا، پروردگار پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سمجھ گئے؟ بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے، مخلوقات کو پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا ہے، آگا پیچھے سب تو ہی جانتا ہے پروردگار، ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جتنا علم دیا ہے۔ فوراً یہ عاجزی کا جیسے ہی اظہار کیا، یہ عاجزی کا اظہار کرنا فرشتوں کے لیے بچاؤ کا راستہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو، اب وہیں پہ یہ بھی تھا میاں عزازیل، یہ تو ایک دم رٹا لگا بیٹھا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے عزازیل کا بڑا مرتبہ تھا بھائی، فرشتوں کا استاد تھا، معمولی چیز تھوڑی تھا۔ اب اس کو لگا میرے شاگرد لوگ نہیں بتا پائے تو کیا ہوا، میں تو بنا بتائے استاد ہوں۔ وہ اپنے آپ کو افطار سمجھتا تھا۔ جب وہ نہیں بتا پائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیش فرمائی کہ اب تو بتا ان چیزوں کے نام، پھٹافٹ بتانا شروع کیا۔ جب بتانا شروع کیا، اب آپ کو اندازہ لگائیے، ہم لوگ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر سے اٹھا جاتے ہیں، 7 لاکھ زبانوں میں کسی ایک چیز کا نام ہی بتانا ہو تو 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا نا، اتنا وقت تو کم سے کم لگے گا۔ اور پھر خالی نام نہیں بتا رہے تھے، اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کا معال کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسے ہونا ہے، اس کے آپس میں کچھ برائی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا سدھارا کیسے جا سکتا ہے نا، ساری چیزیں اس کے بارے میں۔ جب آدم نے تمام چیزوں پہ نام بتایا، اب اللہ نے فرمایا سمجھ میں آیا ہم نے خلافت کے لیے آدم کو کیوں پیدا کیا، کیوں خلیفہ بنانا چاہا، چونکہ تم نے آدم کے تخلیق سے پہلے ہی سوال کیا تھا، اس لیے اب اس کے لیے معذرت کرو اور میرا حکم مانو، تمہارے سے علم میں زیادہ ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، سب سجدے میں گر گئے، استاد صاحب کھڑے رہ گئے۔ اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اعتراض تھا، اصل میں وہ پہلے اسے سمجھتا تھا 6 کروڑ سال عبادت کیا تھا اس نے، معمولی چیز تھوڑی ہے۔ عزازیل جو ہے ابھی بھی زندہ ہے، 6 کروڑ سال عبادت کیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آیت سے پارے تھوڑا سا 16ویں پارے میں بات آئے گی وہ تفصیل کے ساتھ، میں یہاں تھوڑا اشارہ بتا دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام و تسلیم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، مقرب فرشتے جو 4 ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل،
فرمایا جاؤ کون ہے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کے آئے، میں اس سے ایک پتلا بناؤں گا، آدم بناؤں گا۔ جبریل امین آئے زمین پہ مٹی لینے کے لیے، مٹی نے عاجزی کیا، آپ تو رحمت کے فرشتے ہو، کیوں میرا سینہ چاک کرنا چاہتے ہو، کیوں مٹی کھودنا چاہتے ہو؟ اتنا روئی، حضرت جبریل کو رحم آ گیا، واپس چلے گئے خالی ہاتھ۔ اللہ نے مٹی لینے بھیجا تھا، لے گئے کیا مٹی؟ نہیں لے گئے، نافرمانی نہیں ہوئی، نافرمانی ہوئی نا، سزا نہیں دیا جبریل کو، اور آگے بڑھیے۔ میکائیل آئے، وہ گئے روتے ہوئے باہر گئے خدا بندی میں، زمین نے ان کے پاس بھی عاجزی کیا، وہ روتے ہوئے حاضر ہوئے، اللہ نے ان کو بھی سزا نہیں دی۔ چلو کون لائے گا؟ پھر اسرافیل آئے، وہ آئے تو پھر زمین نے ویسے ہی عاجزی کیا، اسرافیل ہانپتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ میں نہیں لا سکا، زمین کی عاجزی دیکھ کے مجھ سے نہ ہو سکا، میں مٹی نہ لا سکا، اس کو بھی سزا نہیں دی، تینوں کو سزا نہیں دی۔ دیکھیے اس میں سزا کس کس کو نہیں دے رہے، نافرمانی سب سے ہو رہی ہے نا۔ اب فرمایا پھر کون ہے جو لائے گا؟ اسرائیل آئے، اور آنے کے بعد زمین روتی رہی، گر گڑاتی رہی، ایک پنجہ مارا، مٹھی پر مٹی اٹھائے اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی۔ اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ اور پنجہ کتنا بڑا ہے معلوم ہے؟ روایت میں آتا ہے حضرت اسرائیل کا پنجہ پورے روئے زمین کو گھیر سکتا ہے، اتنا بڑا ہاتھ، نہیں پوری زمین، اس میں پوری زمین مطلب ایشیا یا یورپ امریکہ نہیں ہے، پورے 8 بر اعظم، 7 بر اعظم تھے نا، 8واں بھی دریافت ہو گیا ہے، پورے زمین کا گولا ان کی مٹھی میں آ سکتا ہے، اتنے بڑے ہیں اسرائیل۔ ان نے ایک رحم نہیں کیا، اسی لیے ان کو روح نکالنے کا کام اللہ نے دیا ہے، یہ کام تو کرے گا۔ مٹی اٹھا کر کے لے گئے، اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک پانی برسایا، اس میں سے 39 دن غم کا پانی برسایا، غم کی بارش ہوئی ہے آدم کی مٹی کے خمیر کے اوپر، 39 دن غم کی، 1 دن خوشی کا پانی برسایا۔ اسی لیے کہتے ہیں پرسنتا چھڑک ہوتی ہے، خوشی وقتی ہوتی ہے، غم زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی انسان کو کسی بات کا غم لاحق ہو جائے زمانوں تک رہتا ہے، اور خوشی روز ملتی ہے، روز چلی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے خوشی گزر گئی، ہوتا ہے نا، کیونکہ ہماری خمیر میں یہ بات شامل ہے۔ 39 دن غم کی بارش، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ بہرحال لے گئے مٹی کا پتلا، گوندے، اس کے بعد تیار کیا اس کو، جب بجتی بھی مٹی ہو گئی، کھڑکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی، وہ کیچڑ پک کے دھوپ میں تیار ہوئی، اب اس میں آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے ایسا کھڑا کر دیا۔ عزازیل دیکھنے آیا، چڑھتے ہوئے بولا ہے یہ خلیفہ بنیں گے، تھوک دیا آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر۔ کیا کیا؟ غصے میں آ کے چڑھتے ہوئے تھوک دیا۔ اتنی جگہ کی مٹی، چونکہ نبی کے جسم کی مٹی ہے، ابھی نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا ہے، دیکھیے پہلے ہی ابلیس یا شیطانی اثر کو پہلے سے جدا کر دینا ہے، یہ دکھا رہا ہے پروردگار اعلیٰ۔ تھوک دیا، اتنی مٹی کتر کے ایک طرف کو اللہ نے پھینک دیا، اس سے کتا بنا، یہ ناف کی جگہ ہے، سمجھ گئے؟ اسی لیے کتا جو ہے نا جناتوں کو بھی دیکھتا ہے، انسانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اذان کے وقت کتے روتے ہیں، یہ جتیندر تیاگی شیطان یہ کہتا ہے اذان دیتے ہو اس کو اللہ کہتے ہو، ہمارے کتے رونے لگتے ہیں۔ کتے روتے ہیں کیوں معلوم ہے تم کو؟ شیطان بھگتا ہے اذان سن کے، گوز مارتا ہوا۔ گوز مارنے کا سمجھتے ہیں؟ گوز مارنے کا سمجھتے ہیں؟ مینڈک کودتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، ایسے چلنے کو شیطان کا چلنا بولتے ہیں، گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب اس کو لگتا ہے کہ زیادہ دور بھاگ نہیں پاؤں گا، آواز تو کان پھاڑ ڈال رہی ہے، اس کا دل دہل رہا ہے، تو کتے کے پیچھے سے گھسنے لگتا ہے، کیونکہ ناپاک جگہ وہیں پہ ملتی ہے اس کو۔ کتے میں چونکہ اس کا خون شامل ہے، ابلیس کا تھوک شامل ہے نا، تو وہیں گھستا ہے، اس لیے کتے روتے ہیں، سمجھیے؟ عام طور پر دیکھیے گا کتے جب لڑیں گے، جھگڑیں گے، بھونکیں گے، کچھ کریں گے تو دم کو ہلائیں گے ضرور۔ اذان کے وقت جب کتے روئیں گے تو دم سائلنٹ رہے گا، کیونکہ شیطان گھس رہا ہوتا ہے، یہ مقصد ہے کتے رونے کا۔ اور یہ شیطان کہتا ہے کہ کتے روتے ہیں اذان سے، تو وہ تمہاری برادری کے ہیں، تم بھی تو روتے ہو، تمہیں بھی بھونکنا آتا ہے۔ ایک بمبئی کا کوئی گویا ہے شیطان، اذان سے اس کی نیند خراب ہوتی کہتا ہے
تو بھونکنے والے سب برادری برادری کی بات ہے نا، اپنے اپنے رشتے تعلقات والی بات ہے۔ بہرحال تو وہ مٹی کتر کے پھینک دیا۔ اب جب مٹی کتر کے پھینک دیا، پھر دوسرے دن آیا، وہ دیکھا ہے، بولے میں نے تھوکا تھا، اللہ نے کتر کے پھینک دیا اس کو۔ اندر گھسا آدم علیہ السلام کے پتلے کے، سوچا رگ و ریشے میں اوپر سے نیچے تک سرایت کر کے دیکھوں کہاں کیا بنایا ہے اللہ نے اس کے اندر۔ پورا گھوما پھرا، رگ و ریشے میں اوپر سے نیچے تک سب میں گیا، دل کے اندر نہیں جا سکا۔ قلب آدم پہ عشق الہی کی مہر لگی ہوئی تھی، اللہ کی محبت کی مہر لگی تھی اس کے اندر، نہیں جا سکا، تو اوپر ہی تھوک دیا، دل کے اوپر ہی تھوک دیا، سمجھ گئے؟ اس لیے کہتے ہیں خلوص جو بندہ اپنا لیتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خلوص ہی اپنے عمل کو بچانے کا ایک واحد راستہ ہے۔ انسان اگر خلوص سے یہ نیت کر لے گا کہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو دنیا دیکھے نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے برائی کرے، اس سے مطلب ہی نہیں رکھتا، وہ پھر اللہ کے لیے کرتا ہے، شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جہاں اپنا مقصد یا خلوص غائب ہوا تو آدمی کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ جو اندر تھوکا تھا، پھر اللہ کو تو سب معلوم ہے تو کیا کر کے نکلا ہے۔ اس نے اس کو کتر کے جنت کے ایک کونے میں دفن کروا دیا، اور جنت میں چونکہ حیات ہی حیات ہے، جب آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی تو اس میں سے ایک پودا نکل آیا، وہی پودا تھا جس کو کھانے سے منع کیا تھا آدم سے، سمجھ گئے؟ چونکہ وہ شیطان کا اثر تھا اس میں، آدم کو منع فرما دیا کہ اس کو مت کھانا، کبھی اس کے پاس مت جانا۔ آدم علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا، آپ کو لگا کہ یہ نہیں تنزیہی ہوگی، ایسی منع کیا ہوگا، کوئی زیادہ گناہ والی بات نہیں ہوگی، کھا لیے۔ اگر وہ نہ کھاتے تو آج تک شیطانوں کا اثر انسانوں پہ نہ چلتا، مگر سب اللہ کی مصلحتیں تھی، ایسا ہونا ہی تھا، ہے نا؟ چونکہ شیطان کو انسان کے ساتھ دنیا میں آنا تھا، اور دنیا میں جو خرافات مچنے تھے وہ سب اللہ کو معلوم ہی ہے۔ وہ لے جا کے دفن کر دیا گیا۔ اب کچھ روایتیں کہتی ہیں وہ گیہوں کا پیڑ ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ انگور ہوگا، اس میں سے جو بھی ہوگا، شجر ممنوعہ قرآن میں کہا گیا ہے، ہم وہی کہیں گے، شجر ممنوعہ ہوگا۔ اب جب آدم علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا تو اب تو شیطان ان کے اندر کوئی اثر ڈال نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے حضرت حوا کے پاس جا کے رونا گانا شروع کیا اور بڑا دھوکہ دیا۔ دھوکے بازوں کی یہ خصلت ہوتی ہے، سامنے سے نہیں پیچھے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں آیا، وہ حضرت حوا کے پاس جا گیا، اور وہ بھی کیسا گیا؟ چونکہ آدم سجدے کے بعد تو اس کو نکال دیا گیا تھا، تو نکل میری جنت سے، فخرج منہا انکا رجیم، فرمایا اللہ نے، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے۔ تو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے کچھ سوال کیے، مانگا تھا، چونکہ معلوم ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا، یہ جنت کا قانون ہے۔ مانگ لیا، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، مجھے ہے نا اتنی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے مہلت دی، لیکن ایک خاص دن کے وقت تک، قیامت تک نہیں، قیامت سے پہلے موت کا مزہ تو بھی چکھے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے اتنی طاقت دے دے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ طاقت دیا لیکن خاص کر کے کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ شیطان نے بھی قبول کیا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے پروردگار جو تیرے مخلص بندے ہیں میں انہیں بہکاؤں گا ہی نہیں، چلو قبول کرتا ہوں۔ یہ سب اجازت مانگ لی، اور مانگ لیا، تب جنت سے نکلا ہوا۔ تو جنت میں گھسا کیسے تھا؟ جنت کے پہرے داروں میں سانپ تھے، جنت کے پہرے داروں میں مینڈک، سانپ، مور، یہ جنت کے پہرے دار تھے۔ ان کی جو آج ہم کو شکل دکھتی ہے نا، یہ ان کی اصلی شکل نہیں ہے، جنت میں یہ کسی اور شکل میں تھے، بہت خوبصورت تھے۔ سانپ کا کام تھا جنت کو صبح شام اپنی مشک باری سے، یہ مشک باری کرتا تھا، یعنی منہ سے یہ عطر کے خوشبو کے پھوارے چھوڑتا تھا، یہ کام تھا سانپ کا، جنت کو مہکاتا تھا صبح شام۔ اس کی جگہ پہ زہر ڈال دیا اللہ نے، کیونکہ دغا کیا نا تم نے، ابلیس نے دھوکہ دیا سب کو، حالانکہ یہ قصدن نہیں، سب کو دھوکہ دیا ابلیس نے۔ یہ کیا کیا ایک دن سجا سنوارا ایک بہترین شکل بن کر کے جنت کے دروازے پہ پاس آیا، اور سب سے پہلے مور کو کہا کہ میں خاص مقرب بارگاہ الہی فرشتہ ہوں، جھوٹ بولا۔ اندر ٹہلنے کا ارادہ کرتا ہوں، پھر سوچوں کیا فائدہ، تو بھی جائے گا اللہ سے اجازت لے گا، پتہ نہیں اجازت دے نہ دے، کتنا ٹائم لگے، تب تک میں باہر ہی ٹہل لیتا ہوں۔ مور نے کہا چلو کیا کرنا ہے، اللہ پاک منع تھوڑی کرے گا، مقرب فرشتہ ہو تو۔ وہ اس نے اندر کر دیا، دوسرے گیٹ پہ مینڈک نے اندر کر دیا۔ مینڈک نے کہا پھر
सांप ने कर लिया, अंदर गए। तो एक कोने में जाके हजरत हव्वा जहाँ बैठी थी, एक कोने में जाकर के खूब दहाड़े मार मार कर रोना शुरू किया, खूब बेतहाशा रो रहा है। हजरत हव्वा तो हजरत हव्वा, इनको रहम आया कि आखिर ये बंदा कौन है, क्यों इतना रो रहा है। पास गई, फरमाया क्यों रो रहे हो, क्या बात है। बोला अरे मैं अपने गम में नहीं रो रहा हूँ, आपके गम में रो रहा हूँ। बोले मेरा क्या गम है, हम तो माशाअल्लाह अल्लाह ने पैदा फरमाया, जन्नत में रखा, अपनी बारगाह खास में है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। बोले ये है ना, कुछ चीज़ों से मना तो नहीं किया जन्नत में। बोले हाँ एक पेड़ से मना किया है। बोले वही तो राज है। क्या है, मैं मुकर्रब फरिश्ता हूँ, राज बता नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बता दो तो मुझे अल्लाह की नाराज़गी झेलना पड़े। अब हज़रत हव्वा ने वादा कर लिया, नहीं बताऊँगी, बताओ तो सही राज क्या है। बोले देखो बता देता हूँ, मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे आज भी चुगली करने वाले यही हरकत करते हैं। अब उसने कहा ठीक है बता बता। बोले ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे बारे में अल्लाह का इरादा ये है कि तुमको ज़मीन में भेजेगा, ज़मीन को जोतना पड़ेगा, दाना डालना पड़ेगा, फिर उसमें से फसल उगेगी, धूप में टलना पड़ेगा, तुमको वो फसल काटना पड़ेगा, फिर रोटी पकानी पड़ेगी, तब खाना मिलेगा। तो दोनों को जुदा कर देगा, तुम दोनों इकट्ठा नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने ये इरादा फरमाया है, उनकी बैठक में ये मीटिंग चल रही है, मैंने तुमको बता दिया। बस ये है कि डर ये है कि तुम बता ना दो। और वो पेड़ इसीलिए मना किया है क्योंकि अगर वो पेड़ तुम खा लोगे तो हमेशा जन्नती गए हो जाओगे, फिर निकलना ही नहीं होगा। अरे तब तो बोले तब तो ज़रूर खाना है मुझे। बोले फिर ताकि जाहिर नहीं होना चाहिए। अम्मा हुआ ने कहा बिल्कुल जाहिर नहीं करूँगी। आज भी अम्मा हुआ की बेटियां इस पर अमल करती हैं, वो अपने शोहर पे इल्ज़ाम लगा देंगी, शैतान पे नहीं लगाएंगी। इसका असर आज भी है। नहीं वो नहीं कहेंगे शैतान ने बहका दिया, वो शोहर को तो बहका देंगे तुम्हारी बात में गड़बड़ी हो गई है ना। अम्मा हुआ की बेटियां आज भी इस पे अमल करती हैं, वो उस वादा का असर है। बहरहाल अब वो गई खाली तोड़ ताड़ के, हज़रत आदम आए, रो गा करके उनको बोली ये खाओ भाई, इसमें ऐसा है। अब हज़रत आदम बोले मना किया था अल्लाह ने। हाँ मना इसीलिए किया था ना कि जाना नहीं होगा। हज़रत आदम फरमाया अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती है क्या, वो भेजना चाहेगा तो तभी भेज देगा। मगर फिर भी क्या है, बीवी का दिल रखने के लिए चख लिया। बस चखना था, फौरन उनके लिबास उतर गए जन्नत के, जन्नत के लिबास आदम हव्वा के उतर गए। हज़रत आदम भागे, अंजीर के पत्ते अपने बदन पे लपेटे 3। हज़रत हव्वा भागी, उन्होंने जाकर के अपने बदन पे 5 पत्ते लपेटा। इसीलिए औरत को 5 कपड़ों में कफन दिया जाता है और मर्द को 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। लपेटे, अल्लाह के बारगाह में झुके, या अल्लाह हमसे गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहुकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्यों आदम हव्वा मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ से। हज़रत आदम रोने लग गए, परवरदिगार मना तो किया था लेकिन हो गई गलती, खा लिया आपने। तो आपने फरमाया कि चलो सबका हाजिर करो। हुक्म हुआ, आदम हव्वा हाजिर, मोर हाजिर, सांप हाजिर, मेंढक हाजिर, इब्लीस को भी उतार दिया सबको ज़मीन पे, चलो जाओ। सांप के मुंह से खुशबू ले लिया, मोर के पैर की खूबसूरती ले ली, इस तरह से सबको कुछ न कुछ दे करके इशारा। अंजीर ने पत्ता दिया था बेचारे, अंजीर को भी ज़मीन पे भेज दिया, अंजीर के पेड़ को भी ज़मीन पे भेज दिया, जाओ तुम भी, आपको ज़मीन पे नाजिल कर दिया, अब ज़मीन पे रहो, अब मेहनत करो और खाओ। अब हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा से कहा तुम्हें समझ में आया, वो पेड़ खाना था तो ज़मीन पे आना हुआ, अगर नहीं खाते तो नहीं आना होता। तुमको ये उल्टा सबक किसने पढ़ाया? बोले वही हज़रत जो जिनको भगाया गया है। इसीलिए किसी से भी सबक कभी नहीं सीखना चाहिए। कई उस्ताद बन के आते हैं, इब्लीस हो सकते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 2 हज़रत आए और बोले हम कुछ कुरान सुनाना चाहते हैं। हज़रत उमर बोले मैं नहीं सुनना चाहता। फिर वो दूसरी तरफ से घूम के आए, बोले हम कुछ हदीसें सुनाना चाहते हैं। हज़रत ने फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। वो दोनों खाइब व खासर वहाँ से हटे तो आपके दरबार में बैठे सहाबाई तो थे। बोले अमीरुल मोमिनीन क्या हरज था, वो आखिर कुरान सुनाना चाहते थे, हदीस सुनाना चाहते थे, सुन लेते तो क्या जाता। फरमाया मैं उनको पहचानता नहीं, उनसे कुरान या हदीस सुनता, अगर एक आध लफ्ज़ भी बीच में डाल देते वो कहीं तो मेरा तो ईमान गया था। तो मैंने
قرآن سنت سے دشمنی نہیں، محبت کی بنیاد پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان سے سننا پسند نہیں کیا. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، کیا ڈال دیں گے، کیسا میرے دماغ میں کہیں بیٹھ جائے کوئی غلط بات تو میں تو گیا. اس لیے بغیر جانے بغیر سمجھے کسی سے بھی قرآن نہیں سیکھنا ہے نا. آج گوگل حضرت سے لوگ سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی قرآن سنا رہا ہے، کوئی بھی حدیث سنا رہا ہے. ابھی یہ جماعت نکلی ہے، نالی کے پاس کھڑے ہو گئے، حدیث سنا رہے ہیں. ہمارے بزرگ حدیث پڑھانے سے پہلے نہاتے، اچھے عمدہ کپڑے پہنتے، عطر و خوشبو لگاتے، سرکار کی بارگاہ میں عرض و نیاز عرض کرتے، درود پاک پیش کرتے، پھر ایک ایک حدیث ادب و احترام کے ساتھ پڑھتے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور یہ ایک چھوٹی چھوٹی کتابوں میں چھاپ لیے ہیں، لے لے کے گلی گلی محلہ محلہ نگر نگر گھوم رہے ہیں، جو جہاں مل جائے. کوئی دکان میں کام کر رہا ہے، اس کا دماغ کام میں لگا، بھائی جان ایک حدیث بس سن لیجیے. نالی صاف کر رہا ہے آدمی، گندگی میں لٹا پڑا ہے، اس کو کر بھائی جان 2 حدیثیں پیش کروں گا. حدیث کا نام سن کے آدمی فلیٹ ہو جاتا ہے. یار حدیث انکار کیسے کریں؟ ٹھیک ہے بھی سنا دو، بس کام ختم. وہ گندی جگہ کھڑے ہو کر کے گندی جگہ کام کرنے والے کو، گندے مزاج یا گندے طبیعت یا گندے حالات کے لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں. اس کو سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ابلیس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ میاں ہم صاف ستھرے انداز میں، جب حدیث کی بات آئے گی، جب قرآن کی بات آئے گی نا، تو جب ہم اس لائق رہیں گے تب سنیں گے. قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. حدیث کسی عام کا کلام نہیں، رسول کا کلام ہے. اس کو سننے کے لیے ہم کو اس لائق تو بننے دو، تو ہم سنیں گے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ نام بتاؤ ان کے سچے ہو. تو فرشتے بولے پاک یہ تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب فرمایا اے آدم تو انہیں چیزوں کے نام بتا دے، ان سب کے نام تو بتا دے. جب اس نے یعنی حضرت آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، تمام چیزوں کے نام بتا ڈالے. فرمایا میں نے کہتا تھا میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں نے تم کو کہا تھا نا. وَإِذْ قُلْنَا، اب جب یہ آدم علیہ السلام کی برتریت افضلیت ثابت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرشتے دیکھو خلافت کا حقدار کون ہے. اب سمجھ میں آ گیا تم کو؟ تم تو چیزوں کے نام تک نہیں جانتے تھے، اس پر حکومت کیسے کرو گے، ان کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے، ان کا معال و مقصد کیسا جانو گے. یہ ہے جو خلافت کے لائق ہیں، جس کام کے لیے پیدا کرتا ہوں اس لائق علم و وسعت عطا فرماتا ہوں. یہ ہے معاملہ. سمجھ گئے؟ اب یہاں سے ایک بات اور سمجھیے، آدم کو سکھایا کس نے؟ علم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے ہے نا. اب کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کو کیسا سکھا دیا، حضور کے باپ کو سکھایا تو حضور کو نہیں سکھائے گا. آدم کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا نا، تو حضور کو بھی اللہ نے سکھا دیا. اصل میں الرحمن علم القرآن کر کے جو آیت آئی ہے سورہ رحمان کی، رحمان نے قرآن سکھایا. تب اس پہ کہتے ہیں ہم اس کو کیسا کہہ دیں کہ وہ اللہ نے حضور کو سکھایا. اللہ نے تو عام تعلیم دی، حضور کو سکھایا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں کہتے تھے. یہ جاہل لوگ جاہل بولی. دنیا میں آپ کسی استاد سے نہیں پڑھے اور پھر ان کو استاد کی ضرورت کیا ہے جس کا استاد اللہ ہو. کسی استاد کی کیا مجال ہے نا. کبھی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا. غوث پاک ایسا سینے سے لگاتے ہیں سارے علوم سینے میں بھر دیتے ہیں. جب غوث پاک کا یہ عالم ہے تو اللہ سکھا رہا ہے. ہاں کوئی ذریعہ اور کتاب کی ضرورت ہے کیا؟ کچھ نہیں. حضرت خواجہ اخی سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اخی سراج الدین ہمارے مرشد سے اللہ ہے، حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ. یہ کیا اودھ کے تھے، لکھنؤ کے. بس دسترخوان بچھانا اٹھانا ان کا کام تھا محبوب الہی کے یہاں. اب ضرورت آ گئی کہ ایک عالم ہونا. کیسا عالم ہونا؟ ادھر علاء پنڈوی نے اعلان فرما رکھا تھا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں مگر میرا پیر مجھ سے زیادہ جاننے والا ہونا. بڑے بڑے جاتے تھے. حضرت نے اپنے دروازے پہ 2 چیزوں کا اہتمام کر رکھا تھا. ایک تو یہ کہ مجھے ایک سبق پڑھائیں آپ، اور دوسرا تھا تالاب تھا دروازے میں، آج بھی ہے وہ تالاب، اس تالاب میں وضو فرمائیں.
عام لوگ پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، سب نہا رہے ہیں، کچھ نہیں. جب کوئی پیر جاتا تو پانی کھولتا تھا، پیر صاحب روانہ. بڑے بڑے پیر آئے، کھولتا پانی دیکھ کے روانگی اختیار کیے، واپس آئے نہیں مہمان خانے میں. بہت دن ہو گئے. کسی نے بابا بلائی کے دربار میں ذکر چھیڑ دیا کہ اللہ اللہ پنڈوی کو مرید کرنے والا کوئی نہیں. تو آپ نے اپنے مریدین کے اوپر ایسا نظر دوڑایا، فرمایا کون ہے؟ آخر سراج الدین کھڑے ہوئے. یہ سمجھے کہ دسترخوان بچھانے کا حکم ہو رہا ہے. ان کا کام یہی تھا نا. یہ کھڑے ہو گئے، جی حضور. فرمایا تو اللہ اللہ کو مرید کرے گا؟ کہاں حضور، اللہ اللہ کو کہاں، میں بڑے بڑے پیر بھگ جاتے ہیں وہاں سے سنا. فرمایا ادھر آ، اس میں جا مرید کرنا. اب پیر نے کہہ دیا تو چلے گئے اور مرید کیا. قرآن کا ایک سبق پڑھایا اور تالاب کا پانی کھولتا رہا. آپ اس میں بولے دلی سے سفر کر کے آیا ہوں بیٹا، وضو سے کیا تسلی ہوگی، میں نہا لیتا ہوں. اس میں پانی کھولتا رہا، حضرت نہاتے رہے، کھولتے ہوئے پانی میں نہاتے رہے. نہا کے باہر نکلے اور ایک چلو پانی لیا، کلی کر دیا. بولے اب ٹھنڈا ہو جائے، کیا ضرورت ہے؟ تو آج تک ٹھنڈا ہے. اپنا ایسا ہے، ایمان ایسا ہے، محبت کی بات ہے. اولیاء کا ذکر آ جاتا ہے تو مانتا نہیں دل، زیادہ ہو جاتا ہے. خیر، تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ تمہارے اوپر آدم کی برتری تو ثابت ہو گئی. اچھا، یہاں پہ سمجھنے کی چیز ہے، آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو ذریعہ بنایا وہ کیا تھا؟ علم. اسی لیے علم میں ہی انبیاء کرام کو ممتاز فرمایا. اب تمام نبیوں میں سب سے ممتاز، سب سے افضل نبی کون ہے؟ اس سب سے افضل نبی کے بارے میں لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے. آدم کو جن کے صدقے میں علم ملا، آدم کو کن کے صدقے میں ملا؟ حضور کے صدقے میں. کائنات میں جس کو جو ملا سب ہمارے آقا کے صدقہ و طفیل میں ملا. سمجھ گئے؟ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات آئی، احمد کا ذکر آیا، حضور کا ذکر آیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا. جب آپ گئے تھے نا طور پہ گئے، سوال کر دیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے. پھر عرض کیا نہیں دیکھ سکتے. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. قرآن پاک کا بیان ہے. اللہ فرما رہا ہے تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، اگر ہو سکے تو پہاڑ کو دیکھ، اگر تو سلامت رہ گیا تو پھر بعد میں بات کریں گے. دیکھا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَكَانَ الْجَبَلُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. آئے گا آگے انشاءاللہ بیان. جب موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے، اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی پہاڑ کے اوپر رکھی، بس پہاڑ تو جل کے پاش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے. یہ 40 مرید جو ساتھ میں گئے تھے یہ کباب ہو گئے جل کے. اب 40 دن کے بعد موسیٰ کو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو چیل کبھی کھا چکے تھے ان کو. اب بولے اگر میں واپس جاؤں گا پروردگار تو یہ تو مجھے ان کے قتل کے الزام میں مار ڈالیں گے، میرا کلمہ کیا پڑھیں گے، میری کتاب کیا پڑھیں گے، یہ تو میرے اوپر مقدمہ چلا دیں گے. ان کو زندہ کر دے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. جب ان کو زندہ کیا تب حضرت آدم حضرت موسیٰ کو تھوڑی ہمت ہوئی تو عرض کیا، اے اللہ میں تو نہ دیکھ سکا، کیا کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھے گا، ہے نا؟ کیا کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھے گا؟ تو فرمایا ہاں، میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حیات میں ہی مجھے دیکھیں گے، ہے نا؟ تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، پروردگار مجھے اس حبیب کی امت میں داخل فرما لے. کیا بات ہے میاں، ہم معمولی ہیں. پھر بھی محمد کون ہے؟ اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے احمد؟ تو دیکھیے یہ بھی روایت روح البیان میں ہے. اللہ نے فرمایا لولا محمد لما خلقت الافلاق والارضین ولا جنت ولا نارا ولا آدم ولا حوا ولا ایاک یا موسیٰ. اگر محمد نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان نہ بناتا، جنت و دوزخ نہ بناتا، آدم و حوا نہ بناتا، اے موسیٰ تجھے بھی نہیں بنا. میں نے جتنوں کو میں نے پیدا کیا سب محمد کے صدقے میں پیدا ہوئے. تو
جس محمد کے صدقے میں آدم پیدا ہوئے، آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، اور تم کہتے ہو محمد کو اردو نہیں آتی؟ کیسے جاہل ہو یار، کیسے اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہو؟ تمہیں کیا حق ہے اپنے آپ کو ان کا امتی کہنے کا؟ ان شیطانوں کا منہ کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے بھی ہمت دیا، یہ جو ہمارے سنی ایمان والے بھائی ہیں، اگر ایمان والے ہو تو ان شیطانوں کو لاہور پڑھو، دور بھگاؤ۔ دعوت دیتے ہیں، ان کے یہاں دعوت میں چلے جاتے ہیں، یہ شیطانوں کے ساتھ شریک ہونے کا کیا معنی ہے بھائی؟ ان کی شکل پہ نظر پڑ جائے تو سمجھنا چاہیے ابلیس کا شاگرد خاص تھے کیا؟ آخر ابلیس وہی تو ہے جو حضرت آدم کو سجدے سے انکار کیا، جو ادب نہیں جانتا تھا، 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے لعنت کے توق پہنا کے جنت سے پھٹکا لگا کے بھگا دیا گیا۔ اس کا نام عزازیل تھا، وہ نام چھین لیا گیا، اس کا نام ابلیس رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ منکر ہوا یعنی سجدہ کرنے سے انکار کیا، غرور کیا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا، کافر ہو گیا۔ وہ پہلے سے یہ حق منائے بیٹھا تھا کہ میں خلیفہ کا ہونے کا حقدار ہوں۔ فرشتوں نے تو معذرت کر لیے تھا سجدہ کر کے، ابلیس نے نہیں کیا، وہ اس وقت بھی یہی غرور کیے بیٹھا تھا۔ آگے 16ویں پار میں بات آئے گی، وہ بحث کیا تھا اس نے پروردگار سے، میں کیسے سجدہ کروں؟ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے پیدا ہوا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الٹا چلے؟ اللہ نے فرمایا تجھے حکم میں نے دیا ہے نا، تو میری تخلیق میں بحث کرنا شروع کرتا ہے، تجھے حکم دیا سجدہ کر، تو نے سجدہ نہیں کیا، فاخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے نا۔ ہم بھی جس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یار ہماری جنت میں کوئی مردود آ گیا ہے، بھگا دیتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار بھگاتے کیوں مسجد سے؟ تو کیوں نہیں بھگائیں گے؟ ہمارے رب نے بھگایا، ہمارے رسول نے بھگایا، ہم اس کے ماننے والے تو ہم ہی بھگائیں گے۔ آپ کسی کو اچھا لگے برا لگے اپنے گھر میں رہیے، ہم تو اپنے اللہ رسول کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں سمجھ میں آئے گا کہ ابلیس کا شاگرد ہے، یہ دفع ہو جاؤ۔